بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کہیں گے بیوقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے؟ تم فرما دو پورے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہیں۔ اور اے محبوب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ باری تھی اگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان حقارت کرے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر رحم والا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تمہیں ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو۔ وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے خطوں سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں۔ اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اے سننے والو، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی جو تیرے رب کی طرف سے، اور خبردار تو شک نہ کرنا۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی سمت ہے، وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے تو جو چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں تو تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا۔ بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اے محبوب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ، جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے ہی، کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ وہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ اللہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم اسی کی طرف پھرنا۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی ضرورتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے، تو جن
جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا ہے۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اس کتاب میں واضح فرما چکے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور زائد ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا بندہ ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، اور کیسے ہوں اگر دیکھیں۔ ظالم وہ وقت جب کہ ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب بیدار ہوں گے پیشوا اپنے پیرواؤں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائے گی ان سب کی دوڑیں، اور کہیں گے پیرو کاش ہم لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑی۔ یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے گا اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا گرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہو اور نہ ہدایت۔ کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے، جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کر سوا کچھ نہ سنے، بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں۔ اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی صاف ستھری چیزیں اور ان کے احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو، اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، تو جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کی سہارا برداشت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں۔
کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر سائلوں کو اور گردنیں چڑھانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول و قرار پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہے جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کا خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور تم پر رحمت، اور اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، اے عقل مندو، کہ تم کہیں بچو، تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے، اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ تو جو وصیت کو سن سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ پھر جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے اور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے تو تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم ناحق گزار ہو۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھے تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں، پکارنے والے کی جب پکارے، اور انہیں چاہیے میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے کہ کہیں راہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہو تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے ظاہر ہو جائیں سفیدی کا دورہ سیاہی کے دورے سے یوں پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو، اور جان بوجھ کر تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں بچت
پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں بلائی تو پرہیزگاری ہے، گھروں میں دروازوں سے آؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اور مسجد الحرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے، اور پھر اگر وہ باز ہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، اور ایک اللہ کی پوجا ہو، پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام، اور ادب کے بدلے ادب، اور جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی طرف اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور بلائی والوں ہو جاؤ، بے شک بلائی والے اللہ کے محبوب ہیں، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو پھر قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر پر کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے دے، روزے یا خیرات یا قربانی، پھر جب تم اطمینان سے ہو تو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، اس پر قربانی جیسی میسر آئے، پھر جیسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو اللہ کا عذاب سخت ہے، حج کے کئی مہینہ میں ہی جانا ہوئے، حج کے کئی مہینے ہیں جاتے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے، پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی یوں کہتا ہے اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہم آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا، ایسوں کو ان کی کمائی سے باغ خوش نصیبی ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، تو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے اس پر گناہ نہیں پرہیزگار کے لیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے، اور بعد آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بلی لگے، اور اپنے دل کی بات اللہ کو گواہ لائے اور سب سے بڑا جھگڑا لڑے،
اور جب پیٹ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو اور اسے اور ضد چڑھے گناہ کی، ایسے کو دوزخ کافی ہے اور ضرور بہت برا بچھونا۔ اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر اس کے بعد پچھلوں کے ساتھ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کاہے کے انتظار میں ہے مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے، چھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے اترے اور کام ہو چکے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں، اور ڈر والے ان سے اوپر کے قیامت کے دن، اور خدا جسے چاہے بے گنتی دے۔ لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے، اور ان کے ساتھ اچھی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے، اور کتاب میں اختلاف انہیں ڈالا جن کو دی گئی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے آپس کی سرکشی سے، تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی تو تم پر اگلوں کسی رواداد حالت نہ آئی، پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کب آئیں گے اللہ کی مدد۔ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے، اور جو برائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے۔ اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہارے دین سے پھیر دیں گے اگر بن پڑے، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کو کیا حقارت کیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کا امیدوار ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ دینوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے۔ اس طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے،
اور اگر اپنا ان کا حق بلا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے، اگرچہ وہ تمہیں باتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ وہ تمہیں باتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم سے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تو تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں، اور ان سے نزدیک نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، اور پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے محبوب بشارت دے دو ایمان والوں کو، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو، احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے، اللہ بخشنے والا حکم والا ہے۔ اور وہ جو قسم کھا بیٹھے اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پختہ کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں، وہ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر مراد چاہے، اور عورتوں کا حق ایسا ہی ہے جیسے ان پر شرع کے موافق، اور مردوں کو ان میں فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ اور اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان میں کچھ گناہ نہیں، اس میں جو بدلہ دے کہ عورت چھٹی لے لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان پر گناہ نہیں، اور پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو، اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرور دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کے احسان جو تم پر ہے، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کے لیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضامندی ہو جائے۔ یہ نصیحت ایسے دی جاتی ہے کہ تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور
اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیں اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے حسب دستور، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بار ماں کو ضرور نہ دیا جائے گا اس بچے سے، ضرر نہ دیا جائے گا اس بچے سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو ورنہ اولاد اپنی اولاد کو، اور باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے، اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چڑھانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو تم پر مذائقہ نہیں، جبکہ جو دنیا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑ دیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو تم پر مواخذہ نہیں، اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں معافی شرع کریں اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اور تم پر گناہ نہیں ہے، اس بات میں جو پردہ رکھ عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا علم والا ہے، تم پر کچھ مطالبہ نہیں، تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مقدور والے اس کے لائق اور تنگ دست اور اس کے لائق حسب دستور کچھ برتنے کی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر، اور اگر تم نے عورت کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، اگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے دیں، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بلا دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نے نہ جانتے تھے، اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اور طلاق والیوں کے لیے مناسب طور پر نان نفقہ یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، اور اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو اے محبوب، یا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اور لڑو اللہ کی راہ میں، جان لو اللہ سنتا جانتا ہے، کوئی جو اللہ کو کر حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے،
اور تمہیں اس کی طرف پھر جانا ہے۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو۔ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو منہ پھیر گئے مگر ان کے تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اے اللہ، فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور وہ اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے کلمات۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ تو سب نے اس سے پانی پیا مگر تھوڑوں نے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے اور بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی، بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بہرحال کم جماعت غالب آئی ہے، زیادہ گروہ پر اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور ان کے لشکروں کی عرض کی اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈے، ہمیں پاؤں جمے رکھ کافر لوگوں سے پر ہماری مدد کر۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ اگر اللہ لوگوں میں بعد سے بعد کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہاں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں ہو۔